آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قاضی کسی کام کا حکم دے یا کوئی فیصلہ کرے کسی چیز کے بارے میں، فاجتہد، اور وہ اجتہاد کرے، فاصاب، اور اجتہاد اس کا درست ہو جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور اگر کوئی قاضی یا مجتہد اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس میں اجتہاد کرتا ہے، یعنی کوشش سے اپنی تحقیق کے ساتھ جب بات کرتا ہے، فاخطأ، تو اس میں وہ خطا کر لیتا ہے، فلہ اجر واحد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ ہمارے لیے خصوصاً بہت قابل توجہ ہے کہ اکثر و بیشتر غیر مقلد لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک عام ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو تقلید کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی صرف حدیث پاک پر عمل کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث پاک پر ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے اندر یہ واضح طور پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مزید آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہیں کہ جب ایک فیصلہ، ایک کام کا حکم، اس کا صراحتاً حکم قرآن کے اندر بھی نہیں ہے اور حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، تو اب جو مجتہد ہے، مجتہد کا معنی یہ ہوتا ہے، لفظی معنی بنتا ہے کوشش کرنے والا، اپنی محنت خرچ کرنے والا، صرف کرنے والا، یعنی وہ شخص جو قرآن و حدیث کی جزیات سے واقف ہے، قرآن و حدیث کو جانتا ہے، اب وہ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر وہ ایک نئے کام کا فیصلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم جدید زمانے کے اندر چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک نیا مسئلہ آج اٹھ گیا، یہ سپیکر کے اندر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک نیا مسئلہ ہے نا۔ اب کوئی کہے جی واضح طور پر دکھاؤ قرآن و حدیث کے اندر، تو واضح طور پر تو نہیں لکھا ہوگا نا قرآن کے اندر کہ سپیکر میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سپیکر میں اگر تلاوت کی جائے تو یہ مسئلہ ویسے بھی مختلف ہی رہا ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی مسائل ہیں، مثال کے طور پر یہ ویڈیو ہے، جی ویڈیو بنانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو آج نئے زمانے کے اندر، نئے اور جدید مسائل کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کو قرآن و حدیث پر قیاس کر کے، قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک مجتہد، وہ کہ جو قرآن و حدیث کی جزیات پر نظر رکھتا ہے، وہ نہیں کہ جس نے ایک حدیث پڑھ لی یا ایک آیت پڑھ لی تو وہ مجتہد بن بیٹھے، اس کے لیے نہیں ہے یہ حکم۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو قرآن و حدیث کو مکمل سمجھتا ہو، اب وہ کوشش کر کے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایک مسئلہ نیا جو جدید آ چکا ہے اس میں اجتہاد کر کے اسے جائز یا ناجائز بتائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ محنت کرے گا، تحقیق کرے گا، کوشش کرے گا، اب اگر اس نے مسئلہ صحیح اخذ کر لیا تو اسے 2 اجر ملیں گے، یعنی کوشش کرنے کے بعد وہ صحیح راستے پر گیا اور مسئلہ صحیح نکالا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 اجر اس کے لیے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر مجتہد نے اپنی کوشش کی اور محنت و مشقت کی، قرآن و حدیث کو جو ہے اس کا مطالعہ کیا عمیق نظر سے، لیکن اس نے خطا کر لی، یعنی جو صحیح مسئلہ تھا وہاں تک نہیں پہنچا، غلطی پر رہا اور اسی پر اس نے فیصلہ دے دیا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بھی اسے 1 اجر ملے گا، اب بھی اسے 1 اجر ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے بھی اپنی محنت کی ہے، اپنی کوشش کی ہے۔ اگر حق کو پا لیتا تو 2 اجر تھے، حق کو نہیں پا سکا تو اب 1 اجر ہے۔ تو یہی ہم مجتہدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے مجتہدین ہیں۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی ان میں پھر اختلاف کیوں ہے؟ تو اختلاف اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا، اب امام اعظم نے اپنا اجتہاد کیا ہے قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر، امام شافعی نے اپنا اجتہاد کیا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے کافی ایسے معاملات ہیں کہ جو نیا مسئلہ آیا اس میں صحابہ کا اختلاف ہو گیا، اب ایک صحابی کی رائے کچھ اور تھی، دوسرے صحابی کی رائے کچھ اور تھی، ہیں دونوں حق پر ہیں، دونوں
حق پر ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں حق پر ہیں. ہمیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی پر تان کریں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی امام مجتہد پر تان کریں. ہاں یہ حکم ہے کہ ہم کسی ایک کے پیچھے چل سکتے ہیں، کسی ایک کے پیچھے چلیں. اب یہ ہے کہ اگر اس نے ایک مسئلہ نکالا اور صحیح نکالا ہے تو اسے بھی 2 اجر ملیں گے، ہمیں بھی ملیں گے. اور اگر اس نے مسئلہ غلط نکال لیا بالفرض تو بھی اسے 1 اجر ملے گا، وہ غلطی پر یا گمراہ نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اسے جب ہم مد نظر رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، اور ان لوگوں کا بھی اس میں رد ہو جاتا ہے جو کہتے نہیں جی صرف حدیث پر عمل کرو اور حدیث کو پڑھو اور اسی پر عمل کرو، کسی امام کے پیچھے نہ چلو. تو اگر وہ کسی امام کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے تو یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. تو وہ بخاری کو مسلم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک امام تھے، مجتہدین تھے. امام بخاری خود ایک بڑے مجتہد تھے، کیونکہ امام بخاری، ہم نے بخاری شریف کا درس سنا ہے، امام بخاری پہلے ایک باب باندھتے تھے، اپنی ایک فکر، اپنی ایک رائے پیش کرتے تھے، اس کے بعد اس پر دلائل دیتے تھے، قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی. تو وہ بھی ایک مجتہد ہیں. جب ہم ان کی بات لے رہے ہیں تو پھر امام اعظم کی بات کیوں نہیں لے سکتے؟ جب ہم امام بخاری کی، امام مسلم کی بات لے رہے ہیں کہ یہ حدیث، یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، تو جو حدیث اور جو روایت امام اعظم نے نقل کی وہ ہم کیوں نہیں لیتے؟ بات یہ سمجھنے کی. آپ کسی امام کی پیروی کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جس کا جس امام پر دل مطمئن ہے اس کی پیروی کر لے. لیکن باقی اماموں کو تانا دینا یا باقی بزرگوں کو تانا زنی کرنا یہ جائز ہمارے دین اسلام کے اندر نہیں ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کے اعتراضات ہوں تو ہم اس کا جواب خود دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.